السلام علیکم میرے پیارے دوستوں بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں۔ عمران خان کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مسئلہ بڑا سنجیدگی اختیار کر گیا ہے۔ اب یہ آپ کو سب کو پہلے ہی پتہ تھا کہ عمران ایک غیر سنجیدہ شخص ہے، جس کا کوئی سیریس قدم کوئی بھی وہ نہیں اٹھا سکتا، نہ اس کے دماغ میں ڈال سکتا ہے۔ آپ نے پرسوں کی اس کی وہ دیکھ لی جو میڈیا کے ساتھ اس نے پریس کانفرنس کی تھی، میڈیا کے ساتھ، جس میں مالک نے اور ارشاد بھٹی نے، رؤف کلاسرہ نے، عمران نے، سب کی اس کی جو ہے نا وہ باتیں کی۔ انہوں نے اس کی باتوں کا جواب ہی نہیں دیا اور ایک ہی بات پہ اڑا رہا کہ جناب میں لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا۔ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے لیکن وہ کہتا ہے جی میں نہیں کر سکتا۔ یہ اس منطق کی کسی کو سمجھ آتی ہے کہ 25% عوام جی غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا پڑوسی ملک ہے، مثال ہمیں نہیں دینے چاہیے، ویسے تو پوری دنیا، لیکن میں غربت کی حوالے سے صرف پڑوسی ملک کی مثال دیتا ہوں۔ انڈیا، جہاں پہ کوئی 30 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے نا غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں، انہوں نے مکمل کرفیو لگایا ہے کہ، اور مودی نے ہاتھ جوڑ کے واسطہ دیا ہے کہ خدا کے لیے کوئی بندہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور یہ اس فلسفے پہ کھڑا ہے، کہتا ہے میں پھر سے بتاتا ہوں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، او خدا کے بندے اپنی عقل کا تالا کھولو۔ اس نے تالا ہی نہیں کھولا۔ پھر اس کی غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں ہمارے، اتنے ہم پریشان ہیں ذہنی طور پہ۔ ابھی کل جو میٹنگ ہوئی ہے شہباز شریف کے ساتھ پارلیمنٹ کی، اس میں اپنی تقریر کر کے چلا گیا۔ تجویزیں دینی تھیں بلاول بھٹو نے، شہباز شریف نے اور ان لوگوں نے دینی تھیں، ساری پارٹیوں نے، تو اس کے اوپر احتجاج کیا گیا، بالکل بجا احتجاج ہے۔ بلاول نے بھی بائیکاٹ کیا۔ وہ کسی چیز کو سنجیدہ لے ہی نہیں رہا، وہ کہتا ہے یہ چور ڈاکو ہیں، میں ان کی تقریر بھی نہیں سنوں گا۔ میرے دوستو، یہ ملک کے لیے خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اب پوری دنیا نے کرفیو لگایا ہے، ہمارے پاکستان نے بھی، پاک فوج نے لگایا ہے، اور عمران کو یہ بڑا چبھ رہا ہے۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر بزدار جو ہے نا وہ لگائے گا، بزدار، لیکن لگائے گا۔ میں کہتا ہوں انہیں پتہ ہے یہ کٹ پتلی ہے، اصل مالکوں نے کہہ دیا تو اس نے لگا دی ہے۔ اصل مالکوں نے کہہ دیا ہے لگاؤ، اس نے لگا دی ہے۔ اب دوستو بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، ڈالر کی دیکھیں آج پھر 2 روپے بڑھ گئے۔ او میرے خدایا، پہلے 50 پیسے بڑھتا تھا نا تو عمران کہتا تھا او پاکستانیوں تمہارے اوپر فی بندہ 50 روپے قرضہ چڑھ گئے۔ 1 روپے بڑھتا تھا تو کہتا او پاکستانیوں 100 روپے تمہارے اندر فی بندہ چڑھ گئے۔ ابھی اسی ہفتے میں 10 روپے ڈالر اوپر ہو گیا، 10 روپے۔ اور اس نے تقریروں میں کہا تھا نا کہ ڈالر اب ہمارا استحکام میں آ گیا ہے اور 2020 جو ہے نا خوشی کا سال ہوگا۔ دوستو یہ بالکل قسم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ نان پریکٹیکل بندہ ہے، اس کو کسی چیز کا تجربہ نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ بچے کیسے پالے جاتے ہیں، بچے کیسے پڑھائے جاتے ہیں، ان کو سکولوں میں، ہسپتالوں میں کیسے لے کے پک اینڈ ڈراپ سروس دی جاتی ہے، گھر کو کیسے بسایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے یار، یہ نہیں ہے۔ یہ بندہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اب تو سمجھ جاؤ۔ چلو غلطی ہو گئی، اب سارا میڈیا کا ہے، سارا سوشل میڈیا جو ہے نا، سوشل میڈیا کا 90% سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، یہ کسی کے اوپر آپ چلے جائیں، 90% لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران نااہل ہے اور یہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ ثابت ہو گیا
جس نے 1.5 گھنٹے میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کے اوپر بول دیا ہے، جبکہ کرفیو ہمارا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اس سے اب کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ وہ کوئی دوسرے مسئلے، اکنامک پوزیشن ہماری ٹھیک ہو گئی ہے، پہلے ہفتے انہوں نے 76 پیسے کم کیا ہے، پھر شہباز شریف نے رولا ڈالا ہے تو اس نے 1.5 روپے کل پھر کر دیا ہے ہفتے کے اندر ہی۔ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں 4% کم کرو، $80 ارب تمہیں فائدہ ہوگا، وہ عوام کے اوپر لگاؤ۔ اب اگر انڈیا اپنے 30 کروڑ عوام کے لیے کرفیو لگا سکتا ہے جہاں غربت کی لکیر سے نیچے لوگ بیٹھے ہیں، تو عمران خان تم کیوں نہیں لگا سکتے؟ یہ انسانوں کو بچانا ہے کہ نہیں؟ کہ تمہارے فلسفے کام آئیں گے؟ مانی فلاسفر نہ تم کسی صحافی کی سن رہے ہو، وزیر و مشیر تو آگے آپ کے سامنے بولتے ہی نہیں ہے نا، ان کو غیرت ہم دلاتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے بولیں۔ جو آپ کے سامنے بولتے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بنی گالا میں میٹنگ رکھ لیتے ہیں، وہاں سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میرے خیال ہے اپنے شیرو سے آپ مشورہ کرتے ہیں، آپ کو جو شیرو کہتا ہے نا وہی آپ مان جاتے ہیں۔ اب لوگ پوچھیں گے شیرو کون ہے، آپ خود ہی اندازہ لگاؤ شیرو کون ہے۔ تو اب یہ افواہیں آ رہی ہیں کہ عمران خان استعفیٰ دے رہا ہے، لیکن ابھی وہ نہیں دے رہا۔ ہم سوشل میڈیا پہ یہ مہم چلائیں کہ یہ شخص پاکستان کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ڈالر جو ہے نا ایسے اڑ رہا ہے، ڈالر اڑ رہا ہے، ایسے اڑ کے اوپر جا رہا ہے۔ اگر آپ نے نہ روکا 2 مہینے میں یہ 200 روپے تک پہنچ جائے گا، اور ہم بوریاں بھر کے آلو لینے جائیں گے کہ 1 کلو آلو دے دو، بوری نوٹیں دی رکھ لو، جیسے ایتھوپیا میں ہوا ہے۔ تو اس کو مزید ٹائم دینا یہ سیکیورٹی رسک ہے۔ اس کے مشیر وغیرہ سارے جمپ لگا کے چھوڑ جائیں گے، جیسے عثمان بزدار نے اس کی بات نہیں مانی کیونکہ اس کو پاک فوج نے کہا کہ کرفیو لگاؤ، اس نے لگا دی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے۔ اور یہ نان سیریس بندہ ہے، یہ غیر سنجیدہ ہے، یہ اپنے بچوں کے پاس چلا جائے لندن، ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور ملک جو ہے وہ کسی اہل بندے کے سپرد کیا جائے۔ یہ ہر سنجیدہ، میں اب غصے میں نہیں کر رہا، میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں۔ غصے میں جب بندہ بات کرتا ہے نا تھوڑی غلطی ہوتی ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے دن ملک میں رہ گئے نا معیشت تباہ ہوگی، سیاست اس نے تباہ کر کے رکھ دی ہے گالم گلوچ والی، اور اس نے جو ہے اب انسان تباہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں سوشل میڈیا پہ سارے دوستوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ مطالبہ کرو کہ عمران گھر جاؤ، عمران خان استعفیٰ دو۔ اب یہ قوم کی آواز ہے، ایک بندے کی آواز نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا میں نے بتایا کہ 90% لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان استعفیٰ دے، جو لاک ڈاؤن اور کرفیو کے اوپر 5 دن سے بول رہے ہیں، 5 دن سے۔ پوری دنیا نے 3 دن ہفتے پہلے لگا دیے ہیں۔ اور ہمارے دوستوں میں آپ کو ایک اور خبر کرتا جاؤں، گورنمنٹ کوئی ٹیسٹ نہیں کر رہی کرونا وائرس کے، نہیں کر رہی۔ ابھی آپ 100 بندے کا کروا لیں سڑک سے گزرتے ہوئے، 50 میں سے کرونا وائرس نکل آئے گا، اللہ میرے خاکم بداہم۔ برطانیہ میں، امریکہ میں، کل BBC بتا رہے تھے، وہ 5000 بندوں کا روز ٹیسٹ کر رہے ہیں، 5000 بندوں کا، 5000 بندوں کا ہر روز ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تب ان کی جو ریشو ہے وہ کہاں بڑھ گئی ہے۔ ہمارے جب ٹیسٹ ہی نہیں ہوں گے، اور ظفر مرزا نے آ کے ساری باتیں بتانی ہیں، جو ماسک کا سمگلنگ کا الزام ہے جس کے اوپر، تو یہ جو ہی دیکھیں گے یہ حکومت جا رہی ہے، یہ زلفی بخاری، یہ فیصل واڈا، یہ معید، یہ شہرجار افریدی، یہ سارے دوست بھاگ جائیں گے۔
سہیل وڑیچ کے حوالے سے بھی بات چل رہی کہ اس نے بھی کہا ہے کہ عمران خان استعفیٰ دینے والا ہے۔ تو ہم سوشل میڈیا سے تمام دوست اس بات کو یقینی کریں اور مطالبہ کریں کہ عمران خان اب جاؤ، اب گھر جاؤ، استعفیٰ دو۔ تم بری طرح نااہل ثابت ہو چکے ہو۔ تمہیں طارق جمیل کی دعائیں نہیں بچا سکتی، عوام کی بد دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر ایک طارق جمیل کی دعا تمہارے ساتھ ہے نا تو پوری 20 کروڑ عوام کی بد دعائیں اب تمہارے ساتھ ہیں۔ تم بچ سکتے ہو؟ طارق جمیل کی دعا لگے گی یا 20 کروڑ عوام کی بد دعا لگے گی؟ لہذا استعفیٰ دو، ابھی بھی دو، ورنہ آپ کے اوپر یہ نیگلیجنس کے، قتل کے کیس بنیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے اوپر قتل کے کیس بنیں گے۔ یہ جو نیگلیجنس آپ کر رہے ہیں، فلسفے اپنے مانی فلاسفر اپنے فلسفے اپنے پاس رکھو۔ استعفیٰ دو، استعفیٰ دو، استعفیٰ دو۔ یہ سوشل میڈیا کی آواز سنو۔ دوستو اس ویڈیو کو شیئر کرو اور لائک کرو اور آگے پھیلاؤ تاکہ بنی گالہ تک پہنچے یہ ویڈیو۔